سوشل میڈیا کے ذریعے سے جھوٹا بیانیہ بنانے کا سلسلہ تھا، اس جی آئی ٹی کے قیام کے بعد اور سخت ایکشن کے بعد یہ سلسلہ کہیں جا کر تھم سکے گا؟ اختلاف رائے اور اظہار آزادی اس حوالے سے ہم گفتگو کریں، یہ کیا کیا آپ کے پیرامیٹرز ہیں اور کیا کیا آپ کی حدود ہیں، کہاں تک آپ جا سکتے ہیں، کہاں تک آپ نہیں جا سکتے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو سوشل میڈیا کا جس حوالے سے استعمال کیا گیا، پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جسے ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام دیا ہے، ہم چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ لیکن جب ریاست کسی بات کا فیصلہ کر لیتی ہے، دیکھیں ایک باہر سے بیٹھ کے کنٹرول والی چیزیں، ابھی ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کا کنٹرول، اس کے سرور جو ہیں دوسرے ممالک میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اب فائر وال جو لگ رہی ہے اس کے بعد ہم جو والدین ہیں ان سے بالخصوص میری یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں کہ وہ سوشل میڈیا پر کیا اپلوڈ کر رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں، کیا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اظہار رائے آزادی کا یہ مطلب بٹی صاحب قطعاً نہیں ہے کہ جو آپ کے من میں آئے وہ آپ سوشل میڈیا پر ڈال دیں اور جھوٹ بولیں اور کسی کے خلاف ایسا الزام عائد کریں جس کا ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب جس طرح ریاست نے ایکشن شروع کیا ہے، آنے والے دن میں بٹی صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تو بھی دو افراد گرفتار ہوئے ہیں جن کا جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے، اب عدالتیں بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ اب اگر باقی اس سے اب ان کے یہ آغاز ہو گیا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہونے جا رہے ہیں جو سوشل میڈیا کو ذریعے جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور دشمن کے پروپیگنڈے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور فائر وال کی تنصیب کے بعد آپ کا ایڈریس، آپ کہاں پر موجود ہیں، کہاں سے آپ نے لانچ کیا، وہاں تک پہنچنا بھی اب انتہائی کم وقت میں پہنچنا ممکن ہے۔ پہلے بٹی صاحب یہ فائر وال سے پہلے یہ تھا کہ آپ کی شناخت چھپ جاتی تھی، اب جو فائر وال کے ذریعے آپ کو ڈھونڈ لیا جائے گا، چاہے آپ پاتال میں کہیں جا کر چھپے ہوں گے، پتہ چل جائے گا کہ فلاں جگہ سے کس شخص نے چیز اپلوڈ کی ہے۔ اوورسیز میں جو لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، مورچہ بند ہو کے کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کبھی نہ کبھی اس ملک میں آنا ہوتا ہے، آتے جاتے رہتے، ان کے لیے بھی یہ ہے اپنا ریکارڈ جو ہے وہ خراب نہ کریں بلکہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ ہاں وہ لکھیں آپ بات جو حقیقتاً واقعہ ہے، وہ بات نہ لکھیں جس کے پاس آپ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسی بات شیئر بھی نہ کریں۔ اب کیونکہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کل مقدمات درج ہوں گے، جب مقدمہ کسی پر بٹی صاحب درج ہوتا ہے تو وہ شخص پھر گرفتار بھی ہوتا ہے، پھر اس کی انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے، پھر شور پڑے گا یہ کیا ہو گیا ہے۔ ابھی سے آپ یہ نوٹ کر لیں، ہم آپ کو واشگاف الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔ آپ محتاط رہیں گے، سیو رہیں گے، کیونکہ جو نوجوان ہیں، بالخصوص مجھے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہمدردی ہے کیونکہ وہ ان کا کیریئر پہ دھبا لگ جائے گا، انہوں نے آگے جاب بھی کرنی ہے اور ایک شعبہ ہے زندگی میں۔ صاحب آپ نے بہت واضح انداز میں ناظرین کو سمجھایا اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے عناصر کے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہوں گے، اور آپ احتیاط کیجئے گا چونکہ اب قانون کا نفاذ ہو چکا ہے، پی کے ایکٹ کی عدالتیں بھی قائم ہو چکی ہیں، سخت کارروائی ہوگی، اس کارروائی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی جھوٹے پروپیگنڈے کا حصہ بالکل مت بنے۔ اگلی سٹوری جانب بڑھتے ناظرین، جہاں پر ملک بھر کے اندر سیاسی گہما گہمی ہے، مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، وہاں پر کچھ ایسی سٹوریز بھی سامنے آ رہی جو کہ نارمل چھپ جاتی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میو اسپتال کے اندر خالد صاحب کینسر کے مریضوں کو زائد المیعاد ادویات استعمال کروانے کا انکشاف ہوا ہے۔ سٹور کیپرز کی غفلت تھی یا کسی کے ساتھ ملی بھگت تھی کہ اس پرانے مال کو کھپانا ہے، اس کی تحقیقات کے لیے تو 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے۔ لیکن خالد صاحب ہنا طور کے اوپر سال 2023 کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا لاہور ہی میں ایک ایسی مخصوص ایک میڈیسن تھی جو کہ مجوزہ طریقوں کار کے مطابق نہیں بنائی گئی تھی، لوگوں کو استعمال کروائی گئی، بڑے پیمانے پر لوگ اپنی بصارت سے محروم ہوئے، ان کی بینائی بری طرح سے متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی خانوال میں اور مختلف جگہوں پہ ایسے واقعات رپورٹ ہوتے رہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں زائد المیعاد ادویات استعمال کروانے کا سلسلہ اکثر و بیشتر جاری رہتا ہے۔ اس کے پس پردہ ان کمپنیوں کے ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، یہ جو سپلائرز ہوتے ہیں وہ اپنا مال کھپانے کے لیے ایسے مذموم کاروائیاں کرتے ہیں، اپنی سیل بڑھانے کے لیے کاروائیاں کرتے ہیں، انسانی جانوں کو پر کمپرومائز کرتے ہوئے۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے، جہاں کہیں بھی سرکاری ہسپتالوں میں غیر معیاری اور زائد المیعاد ادویات استعمال کی جاتی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کی مستقل روک تھام کا کوئی سلسلہ ضرور وضع کریں گے۔